السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی سارے بھائیوں کا شب معراج کے حوالے سے سوال ہوتا ہے کہ اس رات کی عبادت کرنا یا اس سے اگلے دن کا روزے وغیرہ کا اہتمام کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بیت اللہ سے بیت المقدس تک لے کر گئے اور پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز کا تحفہ بھی دیا، اور آپ کو جنت اور جہنم وہ بھی دکھائی گئی، اور بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی ساری نشانیاں اپنی دکھائیں، مختلف انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس بارے میں تو کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے، اور اہل سنہ کا، مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسراء اور معراج کروائی ہے۔ لیکن اس کی تاریخ کون سی تھی، سال کون سا تھا، اس میں اختلاف ہے۔ تو 27 رجب کو اس مقصد کے لیے خاص کرنا کہ 27 رجب کو ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی ہو، اس کی کوئی دلیل صحیح حدیث کے ساتھ ثابت نہیں ہے، بلکہ شب معراج کے حوالے سے سال کے اندر بھی اختلاف ہے کہ وہ کون سے سال میں معراج ہوئی تھی۔ تو اسی طرح اس رات کی علیحدہ سے خاص طور پر عبادت کرنا یا اگلے دن کا خاص طور پر اہتمام کرتے ہوئے عبادت کا، روزوں کا اہتمام کرنا، یہ بھی کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کی کوئی خاص فضیلت یا عبادت ثابت ہے، اور نہ ہی آپ کے صحابہ کے عمل سے اس طرح کی کوئی بات ثابت ہے، بلکہ اس رات کے بارے میں اختلاف کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رات بھی عام راتوں کی طرح ہی گزرتی تھی۔ اگر اس رات کو بطور خاص اس کا اہتمام کرتے ہوتے تو یقیناً اس بارے میں اختلاف نہ ہوتا، اور ویسے بھی شریعت کے اندر صحابہ کرام کے نزدیک جو سب سے اہم چیز تھی وہ تعلیمات تھی۔ تو اس لیے آپ کو احادیث کی کتابوں میں معراج کی رات کے حوالے سے اس رات کیا ہوا، کن سے ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کیا آپ کو، نماز کا تحفہ دیا، یہ چیزیں تو تفصیل کے ساتھ ملیں گی، کیونکہ یہی اصل مقصد تھا۔ اس رات کا اصل مقصد جو تھا اس کے اوپر زور دیا گیا ہے، وہ ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں، لیکن وہ رات کون سی تھی یہ کنفرم کسی بھی صحیح حدیث میں اس کی دلیل اور اس کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اس لیے اس رات کو 27 رجب کے ساتھ خاص کرنا، اور پھر اس رات کے اندر خصوصی عبادات کا اہتمام کرنا، کھانے پینے کا انتظام کرنا، اور اسی طرح اگلے دن کے روزے کا اہتمام کرنا، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ سے بالکل یہ بات ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ بالکل غلط ہے، بلکہ اس کو ثواب کی نیت سے ایسا کرنا یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ جو بھی کام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، جو طریقہ آپ سے ثابت نہ ہو، ایسا کرنا بدعت کہلاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین کے اندر کسی ایسے طریقے کو ایجاد کرتا ہے جس پر ہماری مہر نہیں ہے، وہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں وہ طریقہ قابل قبول نہیں ہوگا، چاہے وہ طریقہ، وہ کام دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ نظر آئے، لیکن اگر اس کے اوپر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہوگی تو وہ دین نہیں بنے گا، عبادت نہیں بنے گا۔ تو اس لیے اس رات کو بطور خاص عبادت کے لیے اس میں اہتمام کرنا یا دن کا روزہ رکھنا یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم۔